الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں، مقابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، آج سے ٹھیک 8 دن کے بعد جمعے ہی کے دن ہمارے اس علاقے میں انتخابات ہو رہے ہیں، اور یہ الیکشن اور یہ انتخابات عام انتخابات کی طرح نہیں ہے۔ یہ الیکشن، یہ انتخابات اپنے اندر بہت سے معانی، بہت سے مطالب اور بہت سے مقاصد لیے ہوئے ہیں۔ مختصر یہ کہ یہ آنے والا الیکشن
ہم سب کے لیے کرو یا مرو کا درجہ رکھ رہا ہے۔ ایسے میں ہم سب کے لیے بہت ہی حکمت سے، بہت ہی ہوشیاری سے اس انتخابات میں، اس الیکشن میں اپنا عمل پیش کرنا ہے۔ کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے انجام دینا ہے یا کسی نفع کو حاصل کرنا ہے یا کسی نقصان سے بچنا ہے، تو اس کے لیے قرآن شریف یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کام جسے ہم کرنا چاہتے ہیں اس کام کو اچھا انجام تک پہنچانے کے لیے یا اس نفع کو حاصل کرنے کے لیے یا اس نقصان سے بچنے کے لیے جو اسباب ہو سکتے ہیں، جتنے اسباب ہو سکتے ہیں، ان تمام اسباب کو پوری توجہ کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، پورے لگن کے ساتھ ان اسباب کو اختیار کرنا ہوگا۔ ایک کام تو یہ، دوسرا ان تمام اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پھر کہوں گا میں، اسباب جو اختیار کرتے ہیں وہ اسباب پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے، اختیار کرنا ہے، پورے لگن اور پوری محنت کے ساتھ کرنا ہے۔ اپنے اختیار میں جتنا ہے اتنے اسباب اختیار کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر خدا رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے دعائیں کرنا ہے۔ یہ اسباب اختیار کر کے اس کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ہمارے لیے اس طرح کی تعلیم بھی نہیں ہے۔ اسباب اختیار کرو، ان اسباب کے نتائج کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرو۔ اب تک تو ہمارے درمیان 3-4 قسم کے لوگ ملتے تھے۔ بعض لوگ تو ایسے کس طرح کے الیکشن، اس طرح کے انتخابات کے موقع پر وہ اپنے کاموں میں رہتے، ان کو کوئی توجہ نہیں، ان کو اس سلسلے میں کوئی فکر بھی نہیں۔ وہ آئے گا، وہ جائے گا، وہ دن آئے گا، وہ جائے گا، یہ اپنے کاموں میں دھن، یہ اپنے مشغولیات میں لگے ہوئے، ان کے کھانے پینے کمانے میں مصروف، اس کے طرف توجہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ سب جب لوگ جا رہے ہیں تو چلو ہم بھی جسے چاہے ڈال کر آ جائیں، اور کوئی منصوبہ نہیں ہوتا ان کے پاس، کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، کوئی مشورے نہیں ہوتے، کوئی محنت نہیں ہوتی، کوئی دعا نہیں ہوتی، کوئی سبب اختیار نہیں کرتے۔ اس طرح بے توجہی کے ساتھ ایک طبقہ رہتا ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ اسباب جتنے ہوتے ہیں اس سلسلے میں بڑی توجہ دیتے ہیں۔ یہ سبب اختیار کرنا چاہیے، یہاں پر محنت ہونی چاہیے، وہاں پر محنت ہونی چاہیے، یہ کام ایسا کرنا چاہیے۔ ان کی پوری کوشش، پوری کی پوری توجہ اسباب پر ہوتے ہیں۔ اور ایک طبقہ ہوتا ہے جن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف فکر کرتے ہیں اور دعاؤں میں مشغول رہتے ہیں۔ مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ
دعائیں کیا جائے، رجوع اللہ کیا جائے، راتوں میں اٹھیں جب ساری دنیا سو رہی ہو، اس وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کم از کم ان دنوں میں راتوں میں اٹھیں، خدا رب العزت کے سامنے جو حال ہے لوگ جو بیان کر رہے ہیں ہمارے اس ملک کا، انتخابات کے بعد کیا ہو سکتا ہے، انتخابات میں کیا کیا مکر و فریب، کیا کیا دھوکے ہو سکتے ہیں، کیا کیا گڑبڑی ہو سکتی ہے، یہ سب باتیں اللہ رب العالمین کے سامنے راتوں میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ ان مشرکین کے طرف سے یا دشمنوں کے طرف سے یا ظالموں کے طرف سے جو تدبیریں الٹی سیدھی ہو رہی ہیں آپ محافظ ہو جائیں گے۔ آپ تو تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ جو خدشہ ہیں ہم لوگوں کو یہ ہو سکتا ہے، یہاں گڑبڑی ہو سکتی ہے، اس میں گڑبڑی ہو سکتی ہے، یہاں ایسا ہو سکتا ہے، جو ہے وہ سب اللہ کے سامنے، اللہ تو سب چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ بندہ بھی فکر مند ہے کہ نہیں، بندہ بھی کچھ کرتا ہے کہ نہیں، وہ اللہ کے سامنے رو کر دھو کر اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ کو اس کا مکمل محافظ بنا دیں اور ایک دعا خاص طور سے کرتے رہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اس دعا کو چند دنوں تک لازم کر لیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اے اللہ ظالم قوم کے ذریعہ ہم کو فتنے میں مبتلا نہ فرما، ونجنا برحمتک ونجنا برحمتک، یا اللہ تیری رحمت سے، ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، ہم کو اس کا اعتراف ہے، اس کا اقرار ہے، تیری رحمت سے ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، یہ ظالم کافر لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یا اللہ ان کے مکر و فریب، ان کی قسم قسم کی تدبیریں، ان کی چالاکیوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ ہم پر جو رحم نہیں کرتے ان کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرما۔ یہ دعا کو لازم کر لیں، ہو سکا تو آپ ریکارڈ کر لیں، پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير۔ یہ دعا چھوڑ گئی تھی، حسبنا اللہ، یا اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے، ونعم المولا بہترین کارساز ہے، بہترین کاموں کو بنانے والا ہے، ونعم النصیر اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ان کے مکر و فریب سے، ان کی چالاکیوں سے، ان کی شرارتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ یہ دعاؤں کو لازم پکڑ لی۔ پہلی دعا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، بنی اسرائیل کی قوم جو پریشان ہو گئی تھی فرعون کے ستانے سے، فرعون کے ظلم سے پریشان ہو گئی تھی، فرعون کے تکلیفوں سے پریشان ہو گئی تھی، تو جا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اے موسیٰ کیا حال ہو گیا ہمارا، ہماری مدد فرما۔ تو یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ دعا سکھائی گئی تھی پروردگار رب العالمین کی طرف سے کہ یہ دعا مانگیں فرعون سے نجات ملے گی۔
یہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. قرآن میں آیت موجود ہے سورہ یونس میں. یہ دعا آج کے دور میں، آج کے دنوں میں خاص طور سے فرض نمازوں کے بعد اور تہجد میں خاص طور سے ان دعاؤں کا اہتمام کریں. کم از کم حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر سے پڑھتے رہیں. اللہ ہمارا کارساز بن گیا، ہمارے کاموں کو بنانے والا بن گیا، تو ہمارے کاموں کو کون بگاڑ سکتا ہے؟ تو راتوں میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں. دن میں تدابیر، دن میں جتنے اسباب ہو سکتے ہیں وہ تمام اسباب کو اختیار کریں. دشمنوں کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے، دشمنوں کے ظلم و زیادتی سے بچنے کے لیے، ہماری جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت کے لیے، ہماری عبادت گاہوں، ہماری مساجدوں، ہمارے مدارس کی حفاظت کے لیے، ہمارے تاجروں کی تجارت کی حفاظت کے لیے، ہمارے ملازم پیشہ لوگوں کی ملازمت کی حفاظت کے لیے، ہماری دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے خاص طور سے ان دنوں میں دعا کرتے رہو. ہم کو ہر جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک نمونہ ملتا ہے. ہجرت کا 14 سال تھا، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے 5واں سال تھا. مدینے والوں پر ایک ایسا وقت آیا تھا، اس سے پہلے کبھی اتنا سخت وقت نہیں آیا تھا. بنو نذیر اور یہودیوں کے پورے قبیلے مل کر ارادہ کیا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو نیست نابود کر دیا جائے. کسی نے کہا کہ یہ صرف یہودی مل کر کرے تو نہیں ہو سکتا، مشرکین مکہ جو ان کے سخت دشمن ہیں ان کو بھی جوڑ لیا جائے. تقریباً 20 آدمی یہودیوں کے اپنے ملک سے نکل کر مشرکین مکہ کے پاس آتے ہیں. مشرکین مکہ میں سے 50 آدمیوں سے گفتگو ہوتی ہے، سرداروں سے، کہ تمہارے بھی دشمن ہمارے بھی دشمن، ان کی طرف سے تمہیں بھی نقصان ہمیں بھی نقصان، ہم سب مل جائیں گے. 50 آدمی قبیلے کے بڑے بڑے سردار اور یہ 20 جو سفر کر کے آئے تھے کعبۃ اللہ سے چمٹ کر یہ عہد کرتے ہیں ہمارے قبیلے اور خاندان میں سے ایک آدمی بھی زندہ رہے گا تو اس وقت تک ہم لڑیں گے، لڑ کر مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. طے ہوا. پورے یہود اور مشرکین مکہ سب کے سب مل کر تقریباً 10,000 12,000 کا لشکر تیار ہوتا ہے. اور راستے میں آتے وقت قبیلہ غطفان ایک جنگجو قوم تھی جن کا کام ہی لڑنا اور فتح حاصل کرنا، اسے تیار کر لیتے. پھر راستے میں بنو کنانہ تقریباً 8-10 قبیلے والوں کو راستے میں لے کر ایک بڑا لشکر لے کر چلتے ہیں. کس ارادے سے؟ مدینہ پہنچ کر اینٹ سے اینٹ بجا دیا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیاست کے سلسلے میں بہت باخبر رہتے تھے. دشمنوں کے مکر و فریب سے، تدابیر سے بہت باخبر رہتے تھے. آپ کی ایجنسیاں بھی تھی، خفیہ ایجنسیاں بھی تھی. آپ اس کے لیے باقاعدہ اپنے مسلمان بھائیوں کو جگہ جگہ پر چھوڑے ہوئے رہتے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں، کون کیا کر رہا ہے، اس سے حالات سے باخبر رہتے تھے. تو آپ کو اطلاع ملی کہ ایسا ہو رہا ہے کہ یہودیوں کے ملک سے مکہ المکرمہ میں یہ مشورہ ہوا، مشورہ کر کے یہ عہد کر کے اتنی تعداد میں اتنا لشکر اتنے ہتھیارات کے ساتھ لیس ہو کر تیار ہو کر آ رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سب سے پہلا جو جملہ نکلا
حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. گھبرانے کی بات تھی نا. چھوٹا سا مدینہ ہے، اس مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ابھی قوم چھوٹی سی تھی مسلمانوں کی. اس وقت اس کو ختم کرنے کے لیے جب پورے یہود ایک ہو جائیں، مشرکین ایک ہو جائیں، اور بھی بہت سے قبیلے والے جڑ جائیں تو گھبرانے والی بات تھی. اور گھبرا کر کسی قسم کی شکایت شکوہ نہیں تھا اللہ رب العالمین سے، بس اللہ سے مدد مانگتے ہوئے سب سے پہلا جملہ نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. دعا ہو گئی. اس کے بعد صحابہ سے مشورہ کیا. وہ زمانہ تھا آسمان سے حکم لینے کا ڈائریکٹ. یا اللہ ایسا ہو گیا ہے کیا کروں؟ نبی بات کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ سے، وہی سیدھے نازل ہو سکتی تھی، لیکن مشورے کی سنت کو جاری کرنا تھا امت پر. اس لیے صحابہ سے مشورہ کیا گیا کیا جائے. مختلف قسم کی رائے آئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مشورہ دیتے ہیں یا رسول اللہ میں فارس کا رہنے والا ہوں، وہاں اگر اس طرح کوئی قبیلہ کسی بستی پر کسی علاقے پر حملہ کرنے کے لیے آتا تو وہاں خندقیں کھودی جاتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل پسند آیا. صحابہ میں سے 10 صحابی کو ایک جماعت بنائے، ایک گروپ بنائے. میرے عزیزوں بزرگوں، یہاں پر غور کرنے کی بات ہے. وقت کے نبی ہیں، مدد ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تو اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو، آپ کے مانگنے کو ہرگز خالی نہیں کرتے تھے، رد نہیں کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود اسباب کے درجے میں اس وقت جو ہو سکتا تھا وہ سبب اختیار کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 صحابہ کا ایک گروپ بنایا. مدینے کے اطراف 3.5 میل کے مسافت کا خندق کھودا گیا. بعض روایتوں میں آتا ہے 10 گز لمبا 10 گز گہرا، اور بعض روایتوں میں اس سے زیادہ بھی آتا ہے. بہرحال یہ منصوبہ تھا کہ ہم مدینے میں رہیں گے. دشمن جب حملہ کر کے آئے گا تو بہرحال یہ خندق کو چھلانگ لگانا پڑے گا یا خندق سے اتر کر چلنا پڑے گا. اتر کر چڑھے تک ہم ان کو نمٹا دیں گے. اسباب کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت کم صحابہ اس وقت 3000 کا تعداد میں تھے. یہ 12,000 ڈبل نہیں، تربل نہیں، 4 حصے زیادہ تھے. ہتھیار بھی کچھ بھی نہیں تھے. اب ہو گیا اب کیا کرتے ہیں، غلامی قبول کر لیں گے. بلکہ صحابہ بیٹھے ہیں. اور مسلمانوں کی تاریخ میں یہ بات ہونی ہی نہیں چاہیے کہ ہم غلام بن جائیں گے، قبول کر لیں گے ان کی حکومت کو، ان کی باتوں کو ہم قبول کر کے سرنڈر ہو جائیں گے. یہ بات ہمارے فطرت میں ہونی ہی نہیں چاہیے. ہمارے اختیار میں کیا ہو سکتا تھا، وہ سبب اختیار کیا گیا. اور اللہ رب العالمین کا ایک اصول ہے، سنت اللہ ہے، بندے کے اختیار میں جو ہو سکتا ہے وہ کریں، تو اس کے بعد جو کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. بندے کے اختیار میں جو ہے وہ اگر کر لیں پورے خلوص کے ساتھ، پورے لگن کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، وہ اپنے اختیار سے جو ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو کام اس سے نہیں ہونے والا ہے وہاں سے اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. یہ اصول اول دن سے چلتا ہے. بدر کی لڑائی کو دیکھ لو آپ، احد کے غزوہ احد کو دیکھ لو آپ، غزوہ حنین کو دیکھ لو آپ. جتنے مشکل حالات اسلام پر گزرے ہیں، مسلمانوں پر گزرے ہیں، وہاں کی اس کی تاریخ آپ پڑھو کہ اس زمانے کے لوگ اپنے اختیار میں جتنا ہو سکتا تھا اس میں کوتاہی کرے بغیر. یہ بات نوٹ کرنا، جو اختیار ان کے اندر تھا، جو سبب وہ اختیار کر سکتے تھے، جو طاقت وہ استعمال کر سکتے تھے، اس میں کوتاہی کرے بغیر پوری توجہ کے ساتھ وہ اپنا کام کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہو جاتی ہے.
جو ہم سے ہو سکتا تھا اس میں اگر ہم کوتاہی کرتے ہیں، جہاں ہمارا اختیار تھا اس میں ہم غفلت برتتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہرگز نازل نہیں ہوتی۔ غافلوں پر، لاپرواہ لوگوں پر، انجام سے بے خبر رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی مدد نازل نہیں ہوتی ہے۔ مدد ان پر نازل ہوتی ہے جو اپنے اختیار میں جتنا ہو سکتا تھا وہ کرنے میں کوتاہی نہ کرے، وہ سبب اختیار کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔ تو حضرات صحابہ کو حکم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، بڑا سخت دھوپ کا زمانہ تھا، ایسے ہی دور تھا تقریباً آج کل کی سخت دھوپ ہے، تو اس دھوپ کے عالم میں 10 صحابہ کا گروپ بنا دیا گیا، یہ حکم دے دیا گیا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک اتنی گہرائی، اتنی چوڑائی، اتنی لمبائی تک کا تمہارا کام ہے کھودنے کا۔ سب صحابہ اس میں شامل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 آدمیوں میں سے ایک آدمی ہوتے تھے، وہ بھی باقاعدہ اس سلسلے میں خندق کھودنے میں ہوتے تھے۔ بہت سے معجزات بیچ میں پیش آئے، میں پوری تاریخ کی طرف نہیں جاؤں گا، مختصر اتنا بتا دوں، اس کام میں اتنی محنت لگی، اتنی محنت لگی، اتنی توجہ ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا ہو گئی، ایک وقت میں 4 وقت کی نمازیں ملا کر پڑھے تھے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اتنی مشغولیت ہو گئی تھی۔ تو بہرحال صحابہ اپنا کام کیے، اللہ رب العالمین کی مدد نازل ہوئی۔ راستے میں آتے آتے ہی ان کے درمیان ہی اختلاف ہو گیا، ان کے درمیان اختلاف ہو گیا، اور اس کے بعد جہاں پڑاؤ ڈالے تھے قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، غزوہ خندق اس کا نام ہے۔ قرآن شریف میں اس واقعے کو ذکر جس سورے میں کیا گیا ہے اس سورہ کا نام سورۃ الاحزاب ہے۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالک ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ وہ زمانہ یاد کرنے کے قابل ہے جب اوپر سے بھی نیچے سے بھی دشمن کا لشکر آ رہا تھا اور مسلمانوں کا حال کیا تھا، هنالک وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی ان کے لشکر کا حال سن کر، اور کلیجہ منہ پر آ گیا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اللہ سے متعلق ذرا گمان بھی شروع ہو گیا تھا، کیا ایسا ہمارے ساتھ ہو گیا۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، مسلمانوں کو سخت طریقے سے جھنجھوڑا گیا تھا، اور صحابہ بہرحال پریشان ہونے والے، انسانی فطرت ہے، ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ کے حکم کے مطابق، ہدایت کے مطابق کام شروع کیا۔ اِذْ جَاءَتْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اللہ تعالیٰ نے وہ جہاں پڑاؤ لگائے تھے، جو پڑاؤ لگائے تھے دشمن، وہاں پر ایک تیز ہوا کو بھیجا، تیز ہوا طوفان کی شکل اختیار کی، ان کے ہانڈیاں اڑ گئے، ان کے پڑاؤ اڑ گئے، پہلے تو اختلاف ہو گیا، اس کے بعد یہاں جو ان کا منصوبہ تھا جہاں سے حملہ کرنے کا، وہاں پوری کی پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوئی۔ وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، صرف ہوا اور طوفان سے کام نہیں، بندے جو اپنا کام کر لیے تو اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھی بھیج دیا، ایسی لشکر کو بھیجے لم تروا جسے تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوئی، بغیر لڑائی کے، بغیر جنگ کے، بغیر کسی جانی نقصان کے، محنت تو لگی، جانی نقصان کے اللہ تعالیٰ نے وہ فتح کر دیا۔ میرے عزیزوں بزرگوں، آج بھی اس دور میں ہم کو ایک تو دعا کرنا ہے، دوسرا ان کے درمیان اختلاف پھوٹ ہونے کے لیے بدعا بھی کرنا ہے۔ بدعا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا ترد عن القوم المجرمین، یا اللہ ایسا لشکر ان کے اوپر نازل کر کے ان کو تباہ کر دے کہ نیست نابود ہو جائے۔ تو دعائیں، ایک تو دعا کرنا ہے، سب سے پہلے ہم سب کو دعائیں کرتے رہنا، یا اللہ یہ آنے والا الیکشن ملک کے لیے بھی، ملک میں بسنے والے ہر باشندے کے لیے راحت والا، سکون والا، برکت والا ہو، ہر ایک کے ساتھ
ہر طبقے کے ساتھ انصاف دلانے والے لوگوں کو یا اللہ اقتدار پر لا، خصوصاً مساجد پر بری نظر کرنے والے، مدارس پر بری نظر کرنے والے، مسلمان نوجوانوں کو ماب لنچنگ کے ذریعہ پریشان کرنے والے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والے، ان سب کو یا اللہ اقتدار سے دور فرما دے۔ دعا کریں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیز و بزرگوں، یہ وقت ایسا ہے اس میں غفلت برتنے کا نہیں۔ اس زمانے میں اگر کوئی غفلت سے زندگی گزارتا ہے، 8 دن باقی ہے میرے سامنے، آپ کے سامنے، اس زمانے میں اگر ہم غفلت سے زندگی گزارتے ہیں، دعا کرتے نہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھیک مانگتے نہیں اور اسباب اختیار نہیں کرتے، تو یہ لوگ جو ہے آئندہ 20 25 40 سال تک کون کے آنسو رہیں گے؟ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ تو کام ہم کو کرنا ہے دعاؤں کا۔ دوسرا کام اسباب کے درجے میں، اسباب کے درجے میں جو چیزیں ہو سکتی ہیں ہم سب کو کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہ کام اسباب اختیار کرنے کے بعد، جیسے وہ اس میں گڑبڑ ہو سکتا ہے، اس میں گڑبڑ ہو سکتا ہے، وہ سب روکنے ہماری طاقت نہیں ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی طاقت استعمال ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اسباب کے درجے میں یہ کہ جس دن الیکشن ہوگا اس دن پوری توجہ کے ساتھ 100% ایسے آدمی کو ووٹنگ کرے، ووٹ ڈالیں جو ملک اور ملت دونوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ 100% ووٹنگ ہونا چاہیے اس دن۔ جس کی عمر 18 سال ہو گئی، اور جو مرد ہیں، جو عورتیں ہیں، جو بوڑھے ہیں، سب کے سب۔ اب تک تو ہم لوگوں کا حال کیا ہوتا تھا؟ 40%، 45%، بہت زیادہ بولے تو 50% ووٹنگ ہوا کرتی تھی۔ اس مرتبہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ووٹ ایک طاقت ہے، اس طاقت کے ذریعہ، سنو اچھی طرح سے، اس طاقت کے ذریعہ ہماری جان کی حفاظت ہو سکتی ہے، ہمارے مال کی حفاظت ہو سکتی ہے، ہمارے ملک کی حفاظت ہو سکتی ہے، ہمارے مساجد مدارس کی حفاظت ہو سکتی ہے، ہمارے تاجروں کی حفاظت ہو سکتی ہے، ہمارے ملازموں کی حفاظت ہو سکتی ہے، ہم ہمارے نوجوان مابلنگ کے فتنے سے بچ سکتے ہیں، ہمارے بوڑھے بے سہارا، ہماری مائیں بے سہارا ہونے سے بچ سکتی ہیں۔ بہت سی چیزیں جمہوری ملک میں ووٹ کے ذریعہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ 100% ہونا چاہیے، 100% ہونا چاہیے۔ اس دن ہماری تجارتوں کو ذرا آگے پیچھے کریں، ہماری ملازمت کو کچھ آگے پیچھے کریں، ہمارے دوسرے کاموں کو ذرا آگے پیچھے کریں۔ 100% فجر کی نماز کے فوراً بعد نکلیں، پوری جوش و ذوق کے ساتھ۔ جب اس کا وقت ہے وہ وہاں پر پہنچ کر ووٹ ڈالیں۔ اس سلسلے میں جو لوگ گھومنے گئے ہیں، پھرنے گئے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے ہماری بات ان تک پہنچا دو فون کر کے۔ ہمارے اس علاقے میں آئندہ جمعہ ہونے والا ہے، جمعرات کی شام تک وہ گھروں کو آ جائیں۔ اور وہ بچیاں، وہ بچے جن کے نکاح ہو چکے ہیں، اگر ان کے علاقے میں پہنچنے کے بعد وہاں ان کا ووٹ کارڈ بن گیا ہے، ووٹر لسٹ میں ان کا نام آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہاں ان کو بلاؤ، یہاں پر بلاؤ ان بچیوں کو بھی، ان بچوں کو بھی جن کا نکاح ہو چکا ہے، بلا کر یہاں ووٹ کراؤ۔ ہمارے بوڑھے جن کی عمر ہو چکے ہیں، ان کے لیے کیا سہولت ہے ووٹنگ کی؟ گھروں میں آ کر ڈالا جاتا ہے، ان سے ووٹ لیا جاتا ہے، وہ بھی ایک سہولت ہو گئی ہے۔ نہیں تو ان کو لے آ کر وہاں تک پہنچاؤ۔ یہاں تک کہ بزرگوں نے ہم کو رہنمائی کی ہے، یہ ہفتہ بھر اسی سلسلے میں مشورے ہوتے رہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ ہفتہ بھر صرف یہی سوچتے رہے، یہی تدبیریں کرتے رہے کہ ہمارے اختیار میں کیا تدبیر ہے، وہ تدبیر کو ہم اختیار کریں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد کریں گے اس باقی کام کو جو ہم نہیں کر سکتے۔ اس میں سے ایک تدبیر یہ دی گئی، مساجد کے ائمہ، مساجد کے خطبہ، مساجد کے مؤذنین، مساجد کے صدر، سیکریٹری، ذمہ دار، اراکین، یہ سب مل کر محلے کے کتنے گلیاں ہیں تمہارے محلے میں کتنے کلاس ہیں، اس کا حساب لگائیں۔ حساب لگا کر ایک 3 دن پہلے ہماری میٹنگ ہونی چاہیے، ہمارے مشورے ہونی چاہیے۔ فرسٹ
کلاس میں 10 نوجوان جو کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کی نظروں کی حفاظت ہو سکتی ہے، ایسے 10 طلبہ فرسٹ کلاس میں، 10 نوجوان سیکنڈ میں، تھرڈ میں، فورتھ میں، جتنے کلاسز ہیں، جتنے گلیاں ہیں، 10 آدمیوں کا گروپ بنا کر ان 10 آدمیوں کا، 10 نوجوانوں کا کام یہ ہوگا کہ گھر گھر جا کر پوچھیں تم ووٹ ڈال دیے کہ نہیں ڈال دیے، ڈال دیے ہیں تو الحمدللہ، نہیں ووٹ کرے ہیں، اپنا ووٹ استعمال نہیں کریں تو کس وجہ سے استعمال نہیں ہوا ان کا ووٹ، آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے ہیں، یا آپ کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے لیکن کیا نہیں ہے، ووٹر لسٹ میں تو نام ہے لیکن ووٹر آئی ڈی کارڈ تمہارے پاس نہیں ہے، تو دوسرا پاسپورٹ ہے، آدھار کارڈ ہے، اور بھی بہت سے چیزیں ہیں، اسے رکھ کر استعمال کر سکتی ہیں۔ یہ سب ان کی رہنمائی کر کے ان کو ووٹنگ بوتھ تک لا کر کام کریں، اس میں غفلت ہرگز نہ برتو۔ نوجوانوں، میں اس کے لیے تیار ہوں، میں اس کے لیے تیار ہوں، آپ بھی تیار ہو جاؤ۔ 3 دن پہلے ذمہ داروں سے مشورہ کر کے آپ لوگ جو ہے یہ گروپ بناؤ 10 آدمیوں کا، پورے محلے میں محنت ہونی چاہیے، اور ہر مسجد کے تحت یہ کام ہونا چاہیے، ہر مسجد کے تحت یہ کام ہونا چاہیے۔ 10 آدمیوں کا گروپ بنا کر محنت کر کے جگہ جگہ پر پہنچ کے جو ووٹ نہیں کر رہے، کس وجہ سے نہیں کرے ان کو معلوم کرو۔ ابھی 8 دن باقی ہے، ابھی آپ جانے کے بعد پہلا کام آپ کریں گے کہ ووٹر آئی ڈی کارڈ تمہارا ہے کہ نہیں دیکھیں گے۔ ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے الحمدللہ، ووٹر لسٹ میں بھی نام ہے کیا دیکھیں بعد میں، اس کے دیکھنے کی بھی بہت سی سہولتیں ہو گئی ہیں، باقاعدہ ہماری تبلیغی جماعت اس سلسلے میں کھڑی ہو گئی ہے، دعوت و تبلیغ کے لوگ کھڑے ہو گئے، ان سے پوچھو دیکھو میرا نام ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر کیا پروسیجر ہے اس کا، اس کی کیا کاروائی ہے، اس کاروائی کو مکمل کریں، مکمل کر کے 8 دن کے اندر داخل کرنے کے لائق ہے تو داخل کر لیں۔ ووٹ ہرگز ضائع ہونے نہ دیں، ہرگز ضائع ہونے نہ دیں، ہرگز ضائع ہونے نہ دیں۔ اگر ووٹ اگر ہم ضائع کر رہے ہیں تو ہم اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ 8 دن کام کرنا کیا ہے کہ جن کا نام اب تک نہیں چڑھا ہے، چڑھانے کے لیے موقع ہے تو فوراً ووٹر لسٹ میں چڑھا دیں۔ ووٹر لسٹ میں نام آ گیا آپ کا تو اس کے بعد جو ہے کارڈ ہے تو بھی ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو دوسرے بہت سے ڈاکیومنٹ آپ کے پاس ہیں وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ استعمال یہ کام پہلا کرنا ہوگا۔ دوسرا کام یہ ہے اس دن سے پہلے 2-3 دن پہلے، بار بار یہ کہتا ہوں 2-3 دن پہلے مسجد کے ذمہ داروں کے ساتھ، مسجد کے اماموں کے ساتھ، مسجد کے مؤذنوں کے ساتھ، سب کو ساتھ لے کر محلے کے نوجوان 10 آدمیوں کا گروپ بنائیں، اس دن صبح میں پہنچ کر صبح سے لے کر شام تک کی محنت ہو کہ ان کو گھر گھر پہنچ کر وہاں تک پہنچائے۔ بہت سے لوگ ہیں حالات سے واقف نہیں ہیں، بہت سے لوگ حالات سے واقف ہیں لیکن بیزار ہیں، بہت سے لوگ حالات سے واقف ہی مایوس ہو گئے ہیں، ان سب کو ہم ساتھ لے کر کام کرنا ہوگا، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ آخری بات جو میں بولا تھا نا 10 دن آدمیوں کا گروپ بنا کر گھر گھر پہنچنے کا، محنت کرنے کا، اس کو ہرگز نہ بھولو، ایک کان سے سن کر ایک کان سے نہ چھوڑو میرے عزیز و دوستو، اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا، ورنہ ہمارے یہاں 100% ہونا چاہیے، 100 جتنا زیادہ۔ ہماری قوم کا ہی ایسا حال ہے، دوسری قوم جو ہے 100% ووٹنگ کرتی ہے، سمجھے آپ کو، دوسری قوم 100% ووٹنگ کرتی ہے، ہم ہی لوگ ہیں ووٹنگ نہیں کرتے مکمل طریقے سے۔ آپ کو اگر ذرا شعور ہے تو آپ الیکشن کے بعد کے دنوں میں دیکھ لو، دیں گے یہ علاقے میں اتنا ہوا، وہ علاقے میں اتنے فیصد ہوا، آپ کو معلوم ہوگا جس علاقے میں مسلمان ہیں وہاں سب سے کم فیصد ہے ووٹنگ کا۔ ایسا اس بار ہرگز نہ کریں، ضائع ہونے نہ دو۔ اور کسے ووٹ ڈالنا ہم اسے بولتے نہیں، آپ سب کو معلوم ہے کسے دینا ہے بول کے۔ اب اس میں بھی اگر اختلاف کر لیے تو ہم سے بڑا بیوقوف کو نہیں ہو سکتا ہے، ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ ہو گیا ہے، سورج کی طرح، سورج کی روشنی کی طرح عیاں اور ظاہر ہے کسے ووٹ دینا ہے بول کے، اس میں ذرہ بھی کسی کو بھی شک نہیں ہے۔ تو اب اس میں کرنا سو کیا بولے تو پوری ووٹنگ کرنا ہے، 100% کرنا، یہی ہمارا کام ہے، انشاءاللہ کریں گے۔ کیا کیا کرنا ہے؟
ایک کام تو سب سے پہلے دعا کرنا ہے، پانچوں نماز کے بعد دعا کرنا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا، سمجھ میں آیا؟ اور راتوں میں اٹھنا تہجد میں، کم از کم یہ دنوں میں 4 جن کو یہ آئے گا، نتیجہ آئے گا، اس سے پہلے تک کم از کم راتوں میں اٹھو، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ، رو، پکارو۔ میرے عزیزوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے دعاؤں سے تدبیریں بدل جاتی ہیں، تو دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں دعاؤں سے۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے ان کی اتنی طاقت، ان کی ویسی پلاننگ، ان کے پاس اتنا پیسہ، ان کے پاس اتنی قوت، کیا ہو سکتا ہے؟ ہو گیا پورا کام، اب ہمیں کیا کر پائے؟ ہرگز ایسا مت سوچو۔ آپ کے پاس دعاؤں کی طاقت ہے، آپ کے پاس تدبیر کی طاقت ہے، یہ 2 چیزوں کو حق اپناؤ۔ تیسری چیز جو ہے وہ اللہ رب العالمین کریں گے نتیجہ نکالنے کا، اور جو نتیجہ آئے گا وہ اللہ کی طرف سے ہم سمجھیں گے۔ آئندہ جمعہ جو ہے الیکشن ہونے والا ہے، اس لیے آئندہ جمعہ کی نماز کے سلسلے میں علاقے کے ہمارے اس کرناٹک کے بزرگوں کی طرف سے مشورہ ہوا ہے، یہ بات طے ہوئی ہے کہ آئندہ جمعہ جو ہے جتنا ہو سکے جلدی سے جمعہ کی نماز میں فارغ ہو جائیں۔ اس لیے ہمارے ذمہ داروں کی طرف سے بات طے ہوئی ہے 1:15 بجے مکمل ہو جائے گا، 1:15 بجے عربی خطبہ دیں گے، 5-10 منٹ میں نماز وغیرہ سب فارغ ہو جائے گی، سمجھے؟ 1:10 تک جو رہنمائی کرنی ہے مختصر طور پر آپ کے سامنے کریں گے۔ 1:10 کے بعد 5 منٹ سنتوں کے لیے موقع دیا جائے گا، 1:15 بجے عربی خطبے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، 5-6 منٹ میں عربی خطبہ ہو جائے گا، 5-6 منٹ میں نماز ہو جائے گی، پورا 1:20-1:25 تک پورا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جمعہ جیسے آ رہے ہیں نا، آرام سے، ابھی تک بھی لوگ آ رہے ہیں، ابھی تک بھی آ رہے ہیں لوگ، ایسا ہے تو نمازش نہیں ملے گا آئندہ جمعہ آپ کو۔ تو تمل ناڈو میں آج کی جمعہ اردو خطبہ ہی ختم کر دیا گیا، صرف عربی خطبہ رکھے۔ ایک اہمیت ہے لوگوں کے درمیان الیکشن کی، ووٹنگ کی، لوگوں کو توجہ دلانے کی، اس لیے یہاں بھی ایسا کیا جا رہا ہے۔ آئندہ جمعہ اس کا خیال رکھیں، جلد سے جلد آ جائیں، 1:10 پر سب مسئلہ ختم ہو جائے گا، 1:10 کے بعد سنتوں کا موقع ہوگا، اس کے بعد عربی خطبہ کر کے جلدی ختم کر لیں گے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب پر ایسے حاکموں کو لے آئیں جو سارے ملک میں، ملت میں سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں، سب کے عبادت گاہوں کی حفاظت کرنے والے، سب کی تجارتوں کی حفاظت کرنے والے، ملک اور ملت کی ترقی کا سبب بننے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اقتدار میں لائیں، نفرت پھیلانے والے، بانٹنے والے، لڑانے والوں کو اللہ تعالیٰ نیست نابود فرما دیں، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔